الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بالکل ہی ہمارے قریب آ گیا ہے، اور آنے والا جمعہ وہ رمضان المبارک ہی کے اندر ہوگا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت
جس طرح نیک اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، صدقہ کیا تو اس کا اجر بھی دگنا ملتا ہے، کسی کے ساتھ خیرخوائی کی اس کا اجر بھی دگنا ملتا ہے، کسی بھی عمل کو انسان کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت انسان کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وہ نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے کے علاوہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، تاکہ میرے نبی کی امت کے روزوں میں یہ خلل نہ ڈالیں۔ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور دور جا کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علاوہ رمضان میں اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل، بڑی مشکل سے وہ پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، چلتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں پہنچ جاؤں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچوں۔ تو یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کو فضیلت اور عظمت کیوں حاصل ہے؟ مہینے تو اور بھی بے شمار ہیں، رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں، ایک مہینے میں حج ہوتا ہے، ایک مہینے میں حج کا اعلیٰ فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پوری کائنات کے مسلمان غریب ہو، امیر ہو،
بادشاہ ہو، فقیر ہو، چاہے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ حج کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے۔ لیکن رمضان کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، اور یہ وہ قرآن پاک ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ قرآن کی اپنی ایک عظمت ہے، قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے۔ قرآن جہاں بھی جاتا ہے وہاں بلندیاں ہی بلندیاں ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن کو پس پش ڈالنے کے بعد بہت ساری قوموں کو اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کتنی بڑی ہستی تھی، فیصلہ اس کا چلتا تھا، اگر وہ کہہ دیتا ہے اس آدمی سے بائیکاٹ ہے، کوئی اس کے گھر نہیں جاتا تھا، راستے میں ملنے کو تیار نہیں۔ چھپ کے بھی بات نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ سردار مکہ نے فیصلہ کر دیا اس کے ساتھ ہماری ختم۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، راجپوت صاحب، راجہ صاحب، تو وہاں سردار ہوتے تھے کہ سردار کا فیصلہ ہے، اس کو قریب نہیں آنے دینا۔ اتنی عزت، گزرے تو لوگ سلام کریں، ہٹو بچو سردار آ رہا ہے۔ لیکن قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن کے مقابلے میں آیا، آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، تو اللہ رب العزت نے ایسا ذلیل کیا
کہ رہتی دنیا تک اس کو ذلت سے ہی پکارا جا رہا ہے۔ 2 معصوم بچوں نے جب اسے قتل کیا، تلوار کے وار کیے، تو ادھمویا سا وہ پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ وہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تو تکبر اس وقت بھی نہیں ختم ہوا۔ کہنے لگا تو غلام اور میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں سکت نہیں تھی، ورنہ وہ اپنا غصہ اس وقت بھی نکالتا۔ تو کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود، مجھے پتہ ہے تو نے مجھے قتل کرنا ہے، لیکن میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹ دو۔ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے یہ سردار مکہ کا گردن ہے، سردار مکہ کا سر ہے، اس لیے ذرا نیچے سے کاٹنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس خاندانی آدمی کو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیا، اور ایسا خوار کیا کہ آج اس کا لقب بھی رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ پر تمام سرداران، بڑے بڑے صحابہ، اولو العزم صحابہ، سب کے دل میں یہ بات ہے کہ اذان کا حکم آج ہمیں ملے گا، آج ہمیں ملے گا، آج ہمیں ملے گا۔ ہر ایک صحابی کی یہ خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کے چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے جب بلال کو کعبہ کی چھت پہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آج اگر ابو جہل زندہ ہوتا اس کو چھت پہ دیکھ کے ہی مر جاتا۔ کعبہ کی چھت پہ اس کو دیکھ کے وہ مر جاتا۔ تو قرآن نے کیسے کیسے لوگوں کو عزت دی اور اتنا بلند کر دیا کہ کعبہ کی چھت پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی بھی کیا شان تھی، ذرہ برابر رعایت نہیں تھی کسی کے ساتھ، کوئی بھی ہو رعایت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا ہمیں حکمران ملے عمر جیسا، عمر جیسا حکمران ہو، نہ ڈر ہو، ڈٹ کے فیصلہ کرنے والا ہو۔
لیکن ہم خود جھوٹ بولتے رہیں، بدمعاشیاں کریں، ملاوٹیں کرتے رہیں، ناپ تول میں کمی کرتے رہیں، لیکن حکمران ہمیں عمر جیسا ملنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا دورہ کیا، گورنر سے ملے، تمام کاموں کی تحقیقات کی، کہنے لگے ساری باتیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن جنگل کا امیر تو نے کس کو مقرر کیا ہے؟ وہ نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، غیر معروف نام ہے، کون ہے یہ شخص؟ گورنر نے کہا جی وہ ہمارا غلام ہے، اس کو ناظم مقرر کر دیا۔ اب ایک دفعہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ تو نے کیوں اس طرح کیا؟ اتنے کبار صحابہ ہونے کے باوجود۔ تو گورنر نے کہا کہ اس علاقے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب سے زیادہ قرآن شریف اس کو آتا ہے، لہذا ہم نے اس کو جنگل کا ناظم امیر مقرر کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جو رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور اس قرآن کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم میری دین کی محنت نہیں کرو گے، میرے دین پہ عمل نہیں کرو گے، اور میرے دین کو آپ کم تر سمجھیں گے، تو ان یشاء یذھبکم ویأت بآخرین، تمہیں بدل کر میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا، وہ میرے دین کی محنت بھی کریں گے، میرے دین کی اشاعت بھی کریں گے، اور میرے دین پہ عمل بھی کریں گے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن شریف نازل ہوا، اور رمضان المبارک میں جس طرح اللہ رب العزت تمام نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں،
اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت تمام حضرات کو چاہے جس طبقے میں بھی ہو، اللہ رب العزت ان کو غیبانہ رزق پہنچاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے ٹان رکھا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے جی، ہر چیز ڈبل کر دو، مہنگی کر دو، خوب مہنگی کرو، لیکن اللہ رب العزت جتنا مہنگا کرو اتنے ہی لوگوں کے گھر چیز پہنچتی ہے۔ تو یہ رمضان کے برکات ہیں، اور جو چیز مہنگی کر لیتا ہے رمضان کے بعد اس سے پوچھو کیا حال چال ہے، وہ جی بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ بچے ہی نہیں ہے، تو کدھر بچتا؟ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، چند دنوں بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، تو ہم تمام حضرات یہ عزم کریں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے معاملات کو کم کر کے اللہ کی عبادت کو خالصتاً للہیت کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکے ذکر اذکار میں اور تلاوت میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔